بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا جو مدینہ جانا چاہتا ہو پڑھ لے میرے ساتھ. ہاں میرے ساتھ یہ نعت جس نے مل کے پڑھی ہے مدینہ دیکھا دیا ہے اللہ نے. پڑھے بس میرا مودا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے مجھے تعلیم دے رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے بہت پڑھے تھا بھئی. آپ لوگ اتنے تعداد میں نہ ہو میں تو پھر نعت ہی نہیں پڑھ پاؤں گا. بیٹھ جائیں ابھی آپ بیٹھ جائیں. نہیں آپ میں تقریر نہیں کر پاؤں گا پھر بیٹھ جائیں آپ لوگ. دنیا والی دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا درد دل کی. پورا مجمع پڑھ لے، ایک دو شعر اور پڑھوں گا بس. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ. اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، پڑھو یا محمد ہے یا مدینہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا لبیک یا رسول اللہ. بس 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 برام ماشاء اللہ بیٹھے ہیں بڑی مجھے تشریف رکھیں ماشاء اللہ تشریف رکھیں. بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کو خوشیاں دیں. سنیے مدینے جانا آسان ہے مگر پلٹنا مشکل ہی ہے. مشکل نہیں ناممکن. ایک عاشق کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. میرا امام جب مدینے سے واپس آیا نا تو بیٹھے تھے اعلیٰ حضرت بریلی میں. کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت آپ کہاں ہیں؟ فرمانے لگے دیکھنے میں تو فقیر یہی نظر آتا ہے مگر میری جان میرا دل میرا ہوش سب مدینے میں ہیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ. اور میرا امام کہتا ہے کہ ہو گیا تھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا تھک سے ہائے رخصت کی سنانے والے. ایک 22 سال کا لڑکا میرے ساتھ گیا تھا، 25 سال کا.
2 سال پہلے تو ٹور والا ڈھونڈ رہا تھا، ملا ہی نہیں، مجھ سے بولے آپ ڈھونڈ کے لائیے۔ میں نے دیکھا کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، عارف نام تھا۔ میں نے کہا چلنا بھائی، تیرے بچے بیوی ہیں، آخر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پہلے تو میں نے کوشش کی تب آ نہیں رہے تھے، اب آگے تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو رو کے کہنے لگا مجھے تھوڑی پتا ہے کہ حضور کا مدینہ ایسا ہے، اور پیسے بینکوں میں رکھو یار، نہیں کم نہیں آئے گے، مدینہ دیکھ لو دیکھ لو۔ مدینہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، لفظ نہیں بنے ایسے، عرش سے افضل جگہ ہے وہ۔ یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ ہاں مدینہ غضب ہی کر دیا اختر، مدینے سے چلے آئے۔ واپسی میں پلٹتے وقت میں نے جن لوگوں کو اپنے باپ کی موت پہ روتے نہیں دیکھا، انہیں میں نے مدینے سے واپسی پہ روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا یار تم اپنے باپ کی میت پہ تو اتنا نہیں روئے تھے؟ کہنے لگا میرا باپ کوئی حضور سے زیادہ تھوڑی ہے، واپس پلٹ رہا ہوں، کیا پتا کہ پھر مدینہ دیکھنے ملے نہ ملے۔ جو زائر ہیں وہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ وہ سبز گنبد کہاں ہے، وہ میناریں کہاں ہیں، وہ نور کا سما کہاں ہے؟ میرے حضور اپنے سرکار کے نوکر، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ میرا امام کہتا ہے اے دلی کا شہر تھا، اس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ جب یہ غالب نے کہا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ اب یا تو بینکوں میں پیسے جمع کر لو، یا پراپرٹی خرید لو، یا مدینے چلے جاؤ۔ مسجد میں ایسے ڈرامہ کرتے ہیں جیسے بالکل جانے کے لیے تیار ہے مدینہ۔ برا نہ ماننا میری بات کا، کئی لوگ برا مان کے میری بات کا مدینے چلے گئے۔ ہاں کئی لوگوں نے اے بھائی کہاں چلے بھائی، آپ نے برا مانا، بیٹھے آپ نہیں، ہنسنا نہیں، میں حضور کا ذکر چھوڑ کے جائے گا نہیں بچہ۔ میں نے بھی تقریر شروع نہیں کی، میری بات سن لیجیے۔ ویسے میں حضور کی مدینے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ یار، آپ نے دیکھا نہیں تو ایسا لگ رہا ہے۔ اس پار ہے تو اس پار کیسا لگے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بالکل کچھ سکون مل جاتا ہے۔ حضور اپنی مدینے میں آپ کو بلائیں، خدا کی قسم مدینے کی بلیاں، مدینے کے جو ذرات ہیں وہ سب مقدس ہیں۔ مدینے کی مٹی کو حضور کی زلفوں پہ جب آئی نا، سرکار نے فرمایا کوئی مدینے کی مٹی اپنی زلفوں سے نہ ہٹائے، مدینے کی مٹی مومنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ اور پلٹ کے ایک شعر اور پڑھو، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دل میرا دوسرا مدینہ، دل منور۔ پورا بھگا میرے ساتھ ایک بار پڑھ لے، بس پھر تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اٹھ کے جاؤ، آنا نہیں چاہیے، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، ہمارے جنیڈا شریف کے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بیٹے ہم سب کو پہچانتے ہیں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔
اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، بار بار کچہری نہ دکھائے کہ وہاں پہ جا پلاٹ خرید رہے ہیں، کبھی یہ خرید رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ دکھا دے اللہ، اور دیکھنے کی نیت ہے کچہری. نوٹ بھرے پڑے، مر جائیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ خدا کی قسم پیسہ، میں تو اسی وجہ سے جلسوں میں جاتا ہوں، مدینہ آنا جانا رہا ہے میرا. سبحان اللہ. ہاں، اب وہ تو حضور مجھے 2 بار سال میں بلا لیتے ہیں میرے. یہ چوروں سے نہیں ہوتا. وہ کہ ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل تڑپ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے تو جھوٹ بولتا ہے مائک پہ. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا تیرے پاس 10 لاکھ کی کار ہے اور تو کہہ رہا تیرا دل دھڑک رہا ہے. کیا؟ میں نے کہا کہ تیرا دل دھڑکتا تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا، پہلے مدینہ جا کے دیکھ. اور حضور نے فرمایا حج اور عمرہ محتاجی کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتے ہیں. لہذا چاہیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جو مجبور ہے میرے حساب سے تو حضور کی بارگاہ میں کوئی مجبور نہیں ہے. میرے سرکار مختار ہیں، بس آپ کو بس آپ طلب بڑھیا. اب یہی کو اس کا کم کر دیں، میں اپنی تقریر شروع کروں. بس یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے. جو وقت ہو گیا 7 بج گیا، 15 منٹ میں نعت شریف پڑھ لی، معاف کیجیے گا، تھوڑا سا ماحول اچھا ہو گیا. اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. یہ جو بھائی رومال والے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ رومال والے لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا اللہ انہیں ایک ٹوپی خریدنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی دعائیں کیا کیجیے، ایسی اچھی دعائیں ہوتی ہیں. اس کو کم کریں، اس کا ٹیبل بڑھائیں. ہنس رہے نا آپ، لیکن مسکرائیں سنت ہے، مگر محفلوں میں ہنسنا یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے. بلکہ بعض علماء کے درمیان علماء کی محفل میں کہے لگانا یہ زنا کرنے سے بھی برا کام ہے. اسی مطلب دنیا میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی آخری تقریر ہے. پھر مجھ پہ رحم کر کے آپ تقریر سنیے کہ میرے الفاظ کو آپ اتنا سیریسلی لے جائیے کہ ہو سکتا ہے میں آخری بار کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد میرا کوئی حادثہ ہو، کوئی حالات ایسے بنے کہ میں مر جاؤں اور اس تقریر کے بعد فوراً میں قبر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں. تو کم سے کم میں ایسی تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں اور میرے سرکار مجھے دیکھیں تو حضور مجھ سے ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہو کے کہیں تو میری باتیں بڑی دل سے کرتا تھا. اگر یوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں ایک بندہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جو آج کے بعد پھر کبھی نصیحت نہ سنے. یہ کوئی چھوٹا موٹا ممبر نہیں ہے، یہ سب سے پہلے اس کرسی کا حساب مجھ سے ہوگا. سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب علماء سے ہوگا، علماء سے، اس کے بعد عوام سے ہوگا. تو اگر یوں ہو سکتا ہے کہ میری تقریر آخری ہے تو آپ میں سے کسی کی آخری ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہر ذکر کو آخری سمجھیں. میرے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث العظم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھے گا، میرے نانا کا فرمان کو اگنور کرے گا، اس کی نماز پوری زندگی اس کے لیے حجاب رہے گی. وہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارے گا سجدے میں مگر اس کو ملے گا کچھ نہیں جب تک وہ ہر سجدے کو بتاؤ اس مزے کا کوئی کیفیت بیان کر سکتا ہے یہ سی والی کہ آپ سجدے میں گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ رونا شروع کیا ہے. مالک ہو سکتا ہے تیرا بندہ آگے آگے کبھی تیرے سامنے نہ جھک سکے تو اے مولا میرے اس سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ کو بتاؤں بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے، بہترین سجدے ہونے چاہیے تھے مسجدوں میں، مگر آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں بہترین سجدے کعبے میں نہیں ہوتے، اتنے بہترین سجدے مسجدوں میں نہیں ہوتے، اتنے بہترین سجدے جیلوں میں ہوتے ہیں. وہ جو جیل سے نکلنے کے لیے قیدی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی ہر نماز میں ان کے آنسو گرتے ہیں. وہ کعبے کو نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ شاید وہ اس قید سے نکل جائے. دنیاوی جیل سے نکلنے والوں اگر وہ اتنا رو سکتے ہیں تو ذرا غور تو کرو ایک جہنم بھی ایک موجود ہے جو کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ فضل فرما دے تو معاف کر دے وہ الگ سی بات ہے، مگر غور تو کریں گنہگاروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. تو کیا اگر وہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو جیلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ اس بات کو اپنے اندر نہیں لا سکتے؟ یہ آخری تقریر نہیں ہو سکتی؟ مجھے بتاؤ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھ کو یہ بتائیے اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ کبھی یہ
سوال آپ نے اپنے آپ سے کیا؟ آپ کی آپ کی موٹر سائیکل، اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. آپ کی کار کا ایک مقصد ہے، آپ کے فریج کا ایک مقصد ہے، آپ کی واشنگ مشین کا ایک مقصد ہے. تو کیا اللہ نے انسان جیسی خوبصورت چیز بے مقصد پیدا کی؟ اسے پیدا کرنے میں کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو جو ہے نا وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے پیدا کیا ہے وہ اس دنیا میں اپنے رب کو ڈھونڈے، وہ اپنے اندر رب کو ڈھونڈے، وہ اپنی آنکھوں کو دیکھے اور پھر دیکھے کون ہے اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو تیری آنکھیں ایسی بنا سکے جیسی اللہ نے بنائی ہے. کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کو بتاتا ہوں، یہ ناک ہے آپ کی، اس ناک کے اندر ایک ایسی باریک رگ ہے، یہاں پر نس ہے جو آپ کو سونگھنے کی طاقت دیتی ہے، جو بدبو اور خوشبو کو آپ کو احساس کرواتی ہے. یہ نس اتنی کمزور ہے، اتنی باریک ہے کہ اس کو دوربین سے دیکھا جائے تو نظر آتی ہے، مگر یہ نس یہ ناک سے اور یہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہے. اور جو اینٹی اسپیشلسٹ لوگ ہیں، ڈاکٹر، وہ یہ کہتے ہیں یہی نس سونگھنے کا کام کرتی ہے. اور اگر یہ بلاک ہو جائے تو دنیا میں کوئی دوا ایسی نہیں بنی جو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے بعد پھر اس کو کھول دے، اس کو انلاک کر دے. اگر یہ بلاک ہو جائے تو اب مجھے بتائیے آپ، ایک نس اتنی چھوٹی جو نظر بھی نہ آئے، ابھی سائنس پوری دنیا کی مل کے اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی بھی ایک نس بنا دے. اگر سائنس جو ہے وہ کتاب تحقیق ہے اور کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے کہ اس میں خالق نے اپنے کلام میں بتایا ہے کہ اس نے کیسے چیزوں کو خلق کیا ہے، لہذا سائنس کبھی قرآن کے برابر تو چھوڑو. قرآن کے اگر سائنس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چاند ہے، یہ جو چاند ہے 125 میل دور ہے، تو یہ صرف اس نے ریسرچ کیا ہے، وہ اس نے بنایا نہیں ہے. ایسے یاد رکھے، اللہ نے آپ کی یہ انگلی بنائی، دنیا میں کون ہے جو ایسی انگلی دوسری بنا دے؟ آپ کو آپ بتائیے ایسا کون ہے؟ آپ اگر کھانا کھا لیں تو یہ اندر آپ کے کوئی مشین لگی بھی ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم جب تک ہے کھانا ہضم ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ ایمس کی طرف سے میں اپنی کبھی گاڑی سے گزرتا ہوں، واللہ جب ایمس کا بورڈ نظر آتا ہے تو میں آپ دیدہ ہونے لگتا ہوں اور کہتا ہوں مالک کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے جو گردے جن کے فیل ہو گئے، ڈائلسس ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو ہے وہ دل کام نہیں کر رہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ سانس لینے میں دقت ہے. اے اللہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، یا اللہ تیرا کیسے شکر ادا کروں. یہ پڑوسی ملک میں ایک لگاتا اسد، اس نے 16 سال کی عمر میں کمپٹیشن جیتا، وہ گانے کا کمپٹیشن تھا. اس نے اس گانے کے کمپٹیشن میں تقریباً جو ہے وہ 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کی ایک آڈی جیتی. اس کے بعد اس نے پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کیا اور اس نے وہاں پر گاڑیاں جیتی، پیسے جیتے. وہ 19 سال کی عمر تک گاتا رہا. 19 سال میں شادی ہوئی، شادی کے بعد 2 بچے ہوئے. جب 22 سے 23 سال عمر ہوئی تو پتہ لگا کہ اس کے گردے جو ہیں وہ دونوں فیل ہو چکے ہیں، دونوں گردے فیل ہو گئے. کل تک اس کی گاڑی کا جو لاک تھا وہ کوئی اور کھولتا تھا، ڈور کوئی اور اوپن کرتا تھا. اب ذرا غور کریں، ٹیلی فون اس کا سیکرٹری اٹھاتا تھا، مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کے ڈائلسس جب ہونے لگے. ڈائلسس بڑی خطرناک یہ ایک پروسیس ہے، یہ بڑا سخت ہے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ رکھے کہ خون کو نکالا جاتا ہے، پھر خون کو ڈالا جاتا ہے. ڈائلسس میں بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری قوت ختم. بتاؤ یہ گردے، کبھی گردوں کا کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے سلامت ہے؟ کبھی رو کے کہا ہے اپنے رب سے؟ کبھی کہا ہے آپ نے اگر آپ گردوں پر شکر ادا کرو گے تو میرا رب ان کو مضبوط کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا اس بات پر؟ اس کو ڈائلسس ہوا، اس کا ایک گھر بکا، دوسرا بکا، تیسرا بکا، اس کے 2 گھر تھے، 3 گھر تھے، سارے بک گئے، سارے پلاٹ بک گئے، گاڑیاں بک گئی. اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دیا، ٹرانسپلانٹ ہوا، مگر وہ وہاں پر انفیکشن ہو گیا اور پھر وہ اسی حالت پہ آ گیا. وہ جو کل تک لوگوں کے پیسے لیتا تھا، آج وہ لوگوں سے فون کر کے کہتا ہے مجھے کوئی پیسے دے دو، تو کوئی ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار نہیں، اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھیک مانگی. بتاؤ وقت کیسا اپنا مزاج بدلتا ہے. وقت نے بڑے بڑوں کو دھول چٹا دی ہے. وقت کب اپنا مزاج بدل لے کچھ نہیں پتا. وقت نے آج تک کسی فرعون کو نہیں چھوڑا. اگر یہ کوئی آج کا فرعون بدمستی کر رہا ہو تو پریشان مت ہونا. اللہ نے آج تک کسی ایسا وقت ضرور آیا کہ اس وقت نے بڑے بڑے فرعون کو برباد کر کے رکھ دیا. نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ یزید دنیا میں رہا. وہ سارے ظالم مٹ گئے جو ظلم کرتے تھے. تو یہ ظالم بھی نہیں بچیں گے، یہ بھی مٹ کے رہیں گے. یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ بھی مٹ کے رہیں گے. وقت جب اپنا مزاج بدلے گا. اس نے لوگوں سے کہا کوئی مجھ کو دے دے. کسی نے کچھ، اس نے بھیک
مانگی سوشل میڈیا پر، مگر پھر بھی اس کا چہرہ کالا ہوتا چلا گیا، نوجوان خوبصورت اس کے اوپر فدا ہوتی تھی دنیا، مگر آج وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، 2 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد مر جانا ہے۔ کسی نے پوچھا اسد دنیا میں گھوما ہے، کتنے ملک تو نے گھومے، تجھ کو کوئی افسوس ہے؟ کہ لگا بڑا افسوس تو یہ ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم محسوس کر رہا ہوں، یعنی میرے بچے مجھے جیتے جی یتیم لگ رہے ہیں، میں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک افسوس تو یہ ہے، اور دوسرا افسوس یہ ہے اللہ نے خوبصورت آواز دی تو میں نے عیاشیاں کی، میں نے شرابیں پی، میں نے گانے گائے۔ آج اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنے میں نے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے گانے گائے، اگر اتنا آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا جو آج میرا حال ہے۔ اے میرے دوستو، اس سے پہلے کہ تم سے پھر تمہاری صحت وفا نہ کرے، اے نوجوانوں، تمہیں اللہ نے موبائلوں کے لیے زندگی دی، کبھی سوچا تم نے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اچھا کیوں اللہ نے آپ کو زندگی دی؟ جنت میں کوئی بھی حسرت نہیں ہوگی۔ یہ جو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں بچے، انہیں یہ بات بتانا، میں نے تو دیکھا ہے معاذ اللہ، اب یہ قوم پب جی کھیل رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پب جی کھیلنے والوں کو بتانا، یہ جو کینڈی کرش کرتے ہیں ان سے کہنا ایک دن تیری زندگی کی کینڈی کرش ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ نے تجھ کو کینڈی کرش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، فیس بک پر ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھ کو یوٹیوب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کبھی تو نے سوچا اپنے ضمیر کی عدالت میں بیٹھ کے سوچا؟ حضور فرماتے ہیں جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، جنت حسرت کی جگہ نہیں، عیش اور آرام کی جگہ ہے، مگر جنتیوں کو بھی جنت میں ایک حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں جو وقت خراب کیا اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، ہم تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہوتے، ہم نے وہ جو وقت خراب کیا۔ مگر میں نوجوانوں تم سے پوچھتا ہوں، 2 GB فری، 3 GB فری، تو کیا تمہاری زندگی بھی فری ہے؟ بتاؤ، اگر کوئی مر جائے تو 10 ارب روپے دے کے 10 منٹ مل سکتے ہیں؟ بولو، مل سکتے ہیں 10 منٹ؟ بتاؤ ان لوگوں سے جن کے رشتہ دار آج بیماری کی حالت میں پڑے ہیں، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ساری دولتیں لے لو، ایک بار آخری بار سلام دعا تو کروا دو، مگر موت نے ان کو فرصت نہ دی۔ موت کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، وقت کو وقت دو ورنہ وقت تم کو وقت نہیں دے گا، وقت کو وقت دو ورنہ وقت تم کو وقت نہیں دے گا۔ جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ اے میرے دوست، آجا توبہ کر لے میرے بھائی، اپنے رب سے توبہ کر لے۔ امام حسن بصری مولا کائنات کے خلیفہ، مرید اور سیدہ ام سلمہ کے دودھ پینے والے، ام سلمہ کا دودھ پینے والے، حضور کی بیوی کا دودھ پینے والے، وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید تھا حافظ قرآن، بہترین ڈناڈن حافظ، میرے پاس آیا اور آ کر کے بولا حضور یہ بتائیے کہ میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا، میری کوئی بات ہو کوئی نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہم تقریر کریں گے انشاءاللہ، چونکہ میرے لیے وقت نہیں ہے اس محفل میں، تو انشاءاللہ پھر کبھی وقت تقریر کریں گے اللہ نے چاہا تو، جب حالات ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ تقریر بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، یہ کوئی کیسٹ تو ہوتی نہیں جو لگاتے بندہ فارغ بیٹھ جائے، اس کے لیے دل دماغ دونوں لگانا پڑتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے اگنور کر کے نکلے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بلہ لگا کے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ میں روز کمیٹی والوں سے یہ کہتا ہوں، میرا روز کام یہی ہے کہ آپ محفل میں نہ آیا کریں، خدا کے واسطے باری بیٹھے بیٹھے آپ بیچ محفل سے ایسے نکل کے جاتے ہیں سب کے جذبات کو رونگتے ہوئے۔ انسان بننا بڑا مشکل ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، آدمی تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، کون کس نے سینسیٹیو ایشو پہ بات کر رہا ہے، ایک دم صاحب وہ فارغ کر دیا، سارا کچھ ختم کر دیا۔ امام مالک کے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو تھے، حدیث پڑھاتے وقت تقریر ختم ہو گئی آپ کی حدیث، لوگوں نے پوچھا حضور آنکھوں میں آنسو تھے، کہ میرے کرتے میں دیکھو تو پیچھے بچھو نے 6 جگہ کاٹا، کہا حضور اٹھے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی بات ہو رہی تھی، میں نے سوچا جان جائے گی مگر حضور کی بات ادھوری نہیں چھوڑا۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق میں مل جائے گا دین، نہیں، کسی کے باپ کی یہ وہ جاگیر نہیں ہے، یہ دین ان کا ہے جو دین سے محبت کرتے ہیں، جن کو یہی شعور نہیں کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے۔ میں تو ویسے تو آپ کا خادم ہوں، مگر میں ملتا اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہوں، سارے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں، وہ ملتے نہیں، نوکری پہ ہوں غوث پاک کی، بڑے پیر کی، ایک دم وہ سارا طبیعت بگڑ گئی ایک دم۔ آپ دیکھو دوسرے لوگوں کی محفلیں، ان کے یہاں کوئی بولتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں، سر جھکائے سنتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ میں نے آپ تقریر جب سے شروع کی آپ سے کہا ہے سبحان اللہ، میں کہوں گا بھی نہیں ہے آپ سے، تو شروعات میں تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے۔ مجھ سے اگر آپ تقریر ہی سننا چاہتے ہیں تو بھئی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں تو میں تقریر کروں گا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ اب آپ نے جو کام کر لیجئے وہ کر لیجئے، میں دوسری مرتبہ ڈسٹرب ہوا تو اٹھ کے چلا جاؤں گا ایسے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ جو کام کرنا ہے وہ کر لیجئے، جو بھی کمیٹی والوں کام کرنا ہے نپٹا لیجئے بھائی، میں بیٹھا ہوں۔ میں کس پوزیشن میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں اس کا کوئی شعور نہیں بھائی، میں نے پہلے ہی کہا تھا جس کو جگہ جانا اٹھ کے چلے جائے بھائی۔ جب کمیٹی والے مجھے لے کے آ رہے تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ بیٹھ کے سننا، آپ کا بھی حق ہے سننے کا۔ کوئی شعور ہی نہیں کہ آدمی بات کر رہا ہے تو سنے، نہ یہ تو فالتو انسان ہے یہ بیٹھا ہے۔ ایک بار میں کیا مثالیں دوں آپ کو، خیر چھوڑیے، اب میرا موڈ نہیں بننے بات کا، میں بات کو ختم کرتا ہوں یہیں پہ۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے آپ کو، برکت عطا فرمائے۔ حضرت معافی چاہتا ہوں۔ کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سب بیٹھو، تماشا بنا دیتے ہیں۔ یہ موبائل رکھو جیب میں۔